بڑی توجہ کے ساتھ، ان نبیوں کی امتوں میں کچھ اختلاف ہوئے ہیں. بولیے کچھ، ویسے تو نبیوں میں بھی ہوئے ہیں پر امتوں میں بھی اختلاف ہوئے. اب دل میں ایک بات آتی ہے کہ جب نبی آ گئے اور کتابیں بھی آ گئی تو امتیں لڑی کیوں ہیں؟ سیدھی گالی کر لو، صحابہ کیوں لڑے نے؟ حضور بھی آ گئے اور قرآن بھی آ گیا، تو پھر کیوں لڑے؟ بولیے کیوں لڑے؟ جواب ہوتے ہیں دو. بولیے جواب ہوتے ہیں دو. ایک ہوتا ہے تسلی بخش اور ایک ہوتا ہے کہ اگلے کو چپ کرانا. بولیے اگلے کو چپ کرا. یہاں اللہ نے چپ کرانے والا جواب دیا. تسلی بخش کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہیں بچی کا رشتہ کر دیا ہے تو جب تک وہ خوش رہے تو کوئی بھی بیٹا یا بھائی اس بچی کا بولتا نہیں، خامد بھی چپ رہتا ہے. خدا نہ خواستہ وہاں بچی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سارے ماں دے دوالے ہو جاندے نے، اے تو کیتا ہے، اے تیری خرید ہے. سمجھ آئی نا؟ میں تو تینوں روکیا سی، تو نہ کر دی، کتھوں لب کے لے آئی ہیں؟ ہوتا ہے نا، وہ کہندی ہے جو مقدر سی وہی ہویا ہے. اے ہوندا چپ کرانے والا. بولیے کی ہوندا ہے چپ کرا. اور تسلی کی تفصیلی کی ہوندا ہے بھی پوچھ لو کیندا قصور ہے، بچی دا قصور ہے، بچے دا قصور ہے، معاملہ کی ہے، جا کے پتہ تے کر لو. یہ ہوندا ہے تفصیلی. تو صحابہ کرام کی جو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں اس پر دو موقف ہیں، بلکہ تین سمجھ لیں. علامہ ابن حجر عسقلانی سارے بڑی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کا ایمان میں، عقیدے میں، حضور کے بارے میں، ختم نبوت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب برابر تھے. بولیے سب برابر. کوئی صحابی کلمے پہ نہیں لڑا، کسی نے قرآن پہ لڑائی نہیں، اس پہ سب ایمان تھا. عقائد میں صحابہ کی لڑائی ہوئی ہی نہیں. یہ پہلی بات ہے، تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں. اور دوسرا راستہ کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں. ذرا سارے مل کے بولیے نا. مشاجرات جو صحابہ کے آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. بس زبان بند رکھے اور دونوں کا ادب کرے. جس کے ساتھ لفظ صحابی آ جائے یہ کوئی کم مقام ہے؟ نہیں. اس کی عظمت کو لاکھوں سلام. بولیے اس کی عظمت کو لاکھوں سلام. ہاں جی، اس سے آگے چپ کر جائے. مشاجرات یہ شجر سے نکلا ہے، اور شجر درخت کی جب تیز ہوا چلتی ہے تو پتے ٹکراتے ہیں تو آواز بڑی خوبصورت نکلتی ہے. پتوں کے ٹکرانے کی آواز بڑی. تو مشاجرات صحابہ کی لڑائیاں بھی بڑی خوبصورت تھی. ان کی لڑائیاں ہماری والی جہالت والی، حسد اور بغض والی. سارے بولیے بھائی، سارے بولیے نا، کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ لڑائیاں بغض والی نہیں تھی. یہ ہوگی تفصیلی بات. اور اس سے بھی تفصیلی بات ہم کہتے ہیں کہ اگر مولا علی لڑے ہیں، سیدنا امیر معاویہ لڑے ہیں، تو آپ امام حسن کی طرف دیکھ لو. نہیں سمجھے ہو کہ مجھے مناظرے میں میرا مخالف شیعہ کہنے لگا، ذاکر کہ تم کیسے سید ہو، تمہارے دادا علی کا حق مارا ابو بکر و عمر نے باغ فتح کی صورت میں، اور تو ان کی عزت کر رہا ہے. وہ ان سے لڑے اور معاویہ لڑا تیرے دادا سے اور تو ان کی عزت کرتا ہے. میں نے کہا بھی اگر معاویہ لڑے ہیں تو امام حسن نے صلح کیوں کی ہے؟ امام حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی ہے؟ جب امام حسن و حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اب میں ان کی طرف دیکھوں یا آج کے چوڑیاں دی طرف دیکھاں؟ میں کیا ہوں اجیا ہوں ادھر ویکھیے کہ چوڑیاں وال ویکھیے؟ مولا حسین نو خود امام حسن نے فرمایا، اٹھ میرے بھائی، میں بیعت کیتی ہے معاویہ دے ہاتھے، تو بھی بیعت کر. اب اگر مولا علی لڑے ہیں تو بیٹوں کی طرف دیکھیں یا ان کی طرف دیکھیں؟ بولیے. جنت کے جوانوں کی صلح آ گئی، جنت کے جوانوں کے سرداروں کی، اور ہماری بات ختم ہو گئی. یہ ہے تفصیلی جواب. یہ کیا ہے؟ تفصیلی جواب. اور چپ کرانے والا جواب اللہ نے دیتا ہے. اے سن لو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا. بولیے اگر اللہ چاہتا تو مقتتل الذین من بعدہم، تو نبیوں تو بعد کوئی لڑتا ہی نہ. یعنی اگر اللہ زبردستی چاہتا تو کوئی لڑ سکتا نہیں. یہ چپ کرانے والا جواب ہے. اور فرمایا من بعد ما جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئی ہیں آنے کے بعد، نبیوں کے بعد، اور کھلی معجزات آنے کے بعد. ولا کوئی لڑتا نہ اگر اللہ چاہتا. پر ولیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، جبکہ ان میں سے بعض مومن تھے. ومنہم من کفر،
اور بعض تو کافر تھے. یعنی جو کافروں سے مومنوں کی لڑائی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بنتی ہے, اور جو آپس کی مومنوں کی لڑائی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے میں اگر زبردستی روکنا چاہتا تو وہ بھی ہو سکتی, لہذا اے اللہ تے چھڑ دیو, یہ معاملہ کتنے چھڑ دیو, اللہ دے سپرد کر دیو. اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا, اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی قتال آپس میں قتال ہی نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اللہ نے کیوں چاہیا, اللہ نے انج کیتا, اللہ کہتا چپ. وَلَوْ شَاءَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, میں جو چاہوا کراں, میں کو تانوں جواب دینا ہے, میں کہ تواڈے سامنے جواب دے ہاں کہ تسی مینوں بھی پوچھو کیوں ہویا ہے, میں جانا میرے بندے جانا. اپنی زباناں بند رکھو, نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو. صحابہ دے چودھری بنن دی لوڑ ہے نہیں, اور صحابہ نو اپنی پنچایت دا حصہ بنان دی لوڑ ہے نہیں, اور صحابہ تے تکڑیاں لے کے تولن دی لوڑ ہے نہیں ہے. اللہ کہندا اگر میں چاہتا تو یہ کام کوئی بھی نہ ہوندا. ہن ایک آخری مسئلہ سمجھو اس موضوع تے, پھر اگلا چھوٹا جی بات رہ گئی اگلی آیت دا. یہ لڑائیاں ہوئیاں کیوں, بولیے لڑائیاں ہوئیاں, ویکھو ہر کام دا نبی نمونہ پیش نہیں کر سکتا ہے حضور ہی نے, مگر ہر کام حضور کر کے دکھا سکتے. مثال دے طور تے عورتاں دے جڑے مخصوص مسائل نے یہ ہن کنے دسنے نے, صاحب ظاہر ہے بیان حضور کرن گے پر سمجھان گیا کون, عورتاں. اون دے واسطے اللہ نے حضور نو بیویاں عطا فرمائیاں, وہ سارے مسائل انہوں نے بیان کیتے نے. ہن آ گئی جی سمجھ. اچھا بچیاں نو کس طرح بیانا ہے, نبی دے وچ کی نمونہ پیش کردا, آپ نے حکم کیتا, اللہ نے 4 بیٹیاں نمونہ بنا کے پیش کی دیا کہ 4 بیٹیاں ویاہیاں گئیاں. ان کو گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی, تو پتہ چل گیا یہ نمونہ بیٹیوں سے ہی پیش ہونا تھا, حضور سے پیش ہے. آپ نے سفر میں تو اذان دی ہے پر مسجد نبی اور حرم میں اذان ہے کیوں کہ نبی اذان دے اور کوئی نہ آئے تو پھر مسلمان رہ سکتا. اب اذان صحابہ نے دی ہے, بولی اذان ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اب اگر کوئی آپس میں لڑ پڑے تو اس کا نمونہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, تو کیا نبی کسی سے لڑتے پہلے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَوا, مومنین صحابہ تے بھونکن والے مومنین نہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر 2 مومنین گروہ آپس میں قتال کر بیٹھے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمَا, بینکما ہی ہے, بینہما, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کی آپس میں صلح کرا دو. یعنی یہ قتل کرنے کے باوجود بھی مومن ہیں, بولیے قتل کرنے کے باوجود بھی. اور حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, اجے نہیں بھائی, ان ابنی ھذا سید, اے میرا بیٹا حسن سردار ہے, 2 عظیم مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا. وہ 2 عظیم جماعتیں, ایک حضرت علی کی اور ایک سیدنا امیر معاویہ کی, ایک مولا علی پاک علیہ السلام کی اور دوسری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور دونوں کو عظیم بھی فرما رہے ہیں, مسلمان بھی فرما رہے ہیں. تو 2 مومن آپس میں لڑے تو کیا کوئی حضور سے لڑ سکتا تھا؟ نہیں, یار بولو تو صحیح نا, حضور کسی سے لڑ سکتے تھے؟ جو حضور سے لڑتا مسلمان ہی نہ رہتا. تو اب امت کو نمونہ کیسے ملے؟ تو یہ 2 لوگ آپس میں لڑے اور دونوں کی صلح ہو گئی تاکہ ہمیں لڑنے کا بھی طریقہ آ جائے, صلح کرنے کا طریقہ بھی آ جائے. یہ ہے اس کا ایک تفصیلی جواب. اور وہ چپ کرانے والا جواب اللہ کہتا ہے میں جو چاہوں کروں. بولو بولو, میں جو چاہوں. تم کون ہوتے ہو؟ یہ مسئلہ پورا ہو گیا جی. اب اگلا مسئلہ اور آج کی نشست